پاکستان تحریک انصاف کے وفاقی وزیر اعظم سواتی نے ایک ٹی وی چینل کے لائیو پروگرام میں بلا وجہ اور بلا اشتعال صرف ایک مفتی کفایت اللہ کو شٹ اپ کروانے کے لیے بلا جھجک اور بے دھڑک جماعت احمدیہ پر لعنت بھیج دی اور اپنے موقف کو مضبوط اور مستند بنانے کے لیے ساتھ وزیر اعظم کو بھی شامل کر لیا کہ یعنی جو میرا موقف ہے وزیر اعظم کا بھی وہی موقف ہے۔ اور جب یہ آفیشل اور سرکاری کھچ ماری جا رہی تھی تو اسکرین پر سرکردہ اینکرز مالک صاحب بھی اور مہر عباسی بھی منہ میں گھنگھنیاں ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں، دکھائی دے رہے تھے۔ اگر ہماری نظر میں اعظم سواتی کی کوئی مذہبی یا روحانی حیثیت ہوتی تو وزیر موصوف کی ذات سے خدا شناسی، خدا ترسی اور خدا رسیدگی کے کچھ دھاگے الجھے ہوئے ہوتے ہماری نظر میں، تو یقینی بات ہے کہ ان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر کچھ فکر بھی لاحق ہوتی اور احمدیوں کو اس کے تدارک کی بھی فکر ہوتی۔ لیکن سواتی صاحب کی پیدائش سے بھی پہلے اس نوعیت کے اعلیٰ اوصاف پاکستان کے سیاسی، سماجی اور معاشرتی افق سے رخصت ہو چکے ہیں اور اپنی جگہ تاریک، نیم تاریک، مٹیالے اور ملگجے رنگ چھوڑ گئے ہیں، جن میں سے نہ دن کو سورج کی روشنی پوری طرح گزر سکتی ہے اور نہ راتوں کو چاندنی کو رستہ ملتا ہے کہ وہ بلا روک ٹوک اس سرزمین پاکستان کو نور بخشنے کے لیے آ سکے۔ میں آگے چلتا، لیکن میں نے یہ چاند اور سورج کے جو دو چیزیں لکھی ہیں اس کو صرف ادبی اصطلاحیں نہ سمجھا جائے۔ بانی جماعت احمدیہ کے نزدیک آج صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی ذات گرامی کا استعارہ اس کی جلالی شان کی وجہ سے سورج ہے، اور ان کے آخری زمانے میں جو ظہور ہے امام مہدی اور مسیح موعود کی صورت میں، اس کی مثال وہ چاند سے دیتے ہیں کہ چاند اپنی روشنی ذاتی طور پر نہیں رکھتا، بلکہ وہ سورج سے روشنی پا کر سورج ہی کے ذریعے چاند روشن ہوتا ہے۔ ادروائز چاند میں ذاتی روشنی نہیں ہوتی جس طرح سورج کی ہوتی ہے، اور سورج کی روشنی زمین تک نہیں آ سکتے کا مطلب یہ کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی تعلیمات اور بنیادی جو پرامن تعلیمات تھیں، اسلام یعنی سلامتی، وہ بھی نصیب نہیں رہی اب سوسائٹی کو، اور اس زمانے میں 14ویں کی صدی کے 14ویں کے چاند کی جو چاندنی ہے وہ روشنی بھی آنے سے روک دی گئی ہے۔ یہ میں وضاحت کی ہے اس لیے کہ عام طور پر یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ کالم میں جسٹ وہ زبان کا چٹخارا تھا، چٹخارا نہیں، وہ معنی خیز بات تھی۔ بقول شاعر جو ابر ہے سو وہ اب سنگ و خشت لاتا ہے، فضا یہ ہو تو دلوں میں نزاکتیں کیسی۔ اندرین حالات معاشرے کی اکثریت کے پاس ٹامک ٹوئیاں ہی بچتی ہیں، سو وہ جتنی مرضی مار لیں۔ سمت کا تعین، راستے کا ادراک اور منزل سے شناسائی ایسے مسافروں کا نصیب نہیں ہوتی، اور دکھ یہ ہے کہ یہ سر پٹختہ اور ٹھوکریں کھاتا ہجوم ہمارے ہم وطنوں پر مشتمل ہے، اور ان کی سربراہی کرنے والے کوے اور چیلے ہیں۔ اور عربی کے زمانہ جاہلیہ کے ایک شاعر کا سماجی شعور بھی اتنا روشن تھا کہ وہ یہ بات کہتا تھا کہ اگر کوے اور گدھ تمہارے رہنما ہوں گے تو وہ ضرور تمہیں مردار تک پہنچا دیں گے۔ مفتی کفایت اللہ اور دیگر ملا تو اس زمانے میں طے شدہ گدھ ہیں جو اول معاشرے کی انسانی اور سعید قدروں کو موت تک پہنچا کر پھر اس مردار خوری سے اپنی زندگی کشید کرتے ہیں، اور ان گدھوں کے رابطہ کار، سہولت کار اور بعض اوقات ان کے سپورٹر اور سپوکس پرسن وہ سیاستدان، وہ صحافی، وہ دانشور ہوتے ہیں جو اپنی سروائیول اور نمود کا رس ان گدھوں
اور مرداروں سے کشید کرتے ہیں۔ بات مزید آگے بڑھانے سے قبل قارئین کو اپنے ایک مرحوم اور غیر معروف شاعر دوست ارشد طارق کا ایک شعر سنا دوں، جو کوئی 25-30 برس قبل ان سے سنا تھا اور آج یہ سطور لکھتے ہوئے برمحل ہونے کی وجہ سے اچانک حافظے میں تازہ ہو گیا ہے۔ ان کا شعر تھا کہ گدھ کی چونچ پہ جب خون شہر دیکھا تھا، چشم حیران کئی بار ادھر دیکھا تھا۔ یہ بات درست ہے کہ وہ بیان چونکہ حکومت کے ایک وفاقی وزیر کا تھا اور اس میں وزیر اعظم کا نام لے کر ساتھ شامل کیا گیا ہے، اور مین سٹریم میڈیا، یعنی اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھے، اور مین سٹریم میڈیا کے مشہور اینکرز کے سامنے وہ بات کہی گئی ہے، اس لیے سماجی اور سیاسی ریکارڈ کی خاطر جماعت احمدیہ پاکستان کے ترجمان سلیم الدین صاحب نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے اس پر تشویش اور اس کی تردید بھی کی ہے، اور اس زمانے میں اور دیگر شرفاء کو بھی اس پر تشویش ہے، لیکن آپ سے سیاسیات اور سماجی تاریخ کے طالب علم بھی تو سوال پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کو لعنت کے لفظ کا شعور بھی ہے کہ نہیں؟ دوسرے یہ کہ ناکامی اور نامرادی اور سماجی ابتری اور معاشی بدحالی کو آپ کس کھاتے میں شمار کرتے ہیں؟ تعلیمی پسماندگی، صحت اور سلامتی، معاشرتی امن، سیاسی عدم استحکام، ریاستی طور پر متزلزل خود مختاری اور ادارہ جاتی بدنظمی اور بدحالی کو آپ کس مد میں ڈالتے ہیں؟ اسی طرح حقوق انسانی کی عدم فراہمی، آئین اور قانون کی مثالی پائمالی، گلی کوچوں میں پائے جانے والے عام طور پر احساس عدم تحفظ اور مستقبل کے بارے میں خدشات اور خطرات کی دھند اور پورے مستقبل کا اس دھند میں غائب ہو جانا، یہ ایک معاشرے اور ملک کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ بھی بے شمار اشاریے ہیں جو ایک جاری تنزل اور بڑھتی ہوئی بدحالی پر دلیل ہیں۔ ان تمام اقسام کی لعنتوں کی کشتی میں بیٹھ کر، بلکہ لعنت کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر ایک ایسی جماعت پر لعنت ڈالنا جس کی تعلیمی حالت مثالی ہے، جنہوں نے صحت کی سہولتوں کا بین الاقوامی معیار کا بندوبست اپنے لیے اپنے طور پر کر رکھا ہے، اور اس سے آپ کے عوام الناس بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، جن کی معیشت دنیا کے کسی ملک میں بھی مقروض اور دوسروں پر انحصار کرنے والی نہیں ہے، جن کی معاشرت مثالی سطح پر پرامن ہے، جن کا منظم ہونا بین الاقوامی فورمز پر رشک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جن کی لیڈرشپ ان کی اجتماعی خوبیوں کی آئینہ دار، یعنی در حقیقت امامکم منکم کی حقیقی مصداق ہے، اور جن کا تعلق باللہ اور توکل علی اللہ آپ کی سرحد ادراک سے آگے واقع ہے۔ ایسی جماعت پر لعنت بھیجنے کے لیے آپ جیسی جہالت کی سطح اور بے حس قیادت اور قابل مذمت شکاوت ہی درکار ہے، اور آپ ان اوصاف سے مالا مال ہیں۔ یہ کیفیاتی، احساساتی اور نظریاتی جواب تھا جو آپ کو نہیں بلکہ آپ کی وجہ اور آپ کے حوالے سے پاکستان سے تعلق رکھنے والے دنیا بھر میں موجود سعید الفطرت طبقے کی سہولت کے لیے لکھا گیا ہے کہ ان کے حافظے میں رہ جائے۔ یہ لائن ذہن میں رکھیے گا کہ لکھتے وقت 2.5-3 سال پہلے بھی ایسا ہی وثوق اور توکل اور یقین تھا کہ ان کے لیے سعید الفطرت طبقے کی سہولت کے لیے لکھا گیا ہے کہ ان کے حافظے میں رہ جائے اور خدا تعالیٰ کی آئندہ میں ظاہر ہونے والی رحمتوں اور لعنتوں میں فرق کرنے کے لیے مددگار ہو۔ اور آج کے مضمون کا عنوان میں نے یعنی یہی جب لکھا تھا
آج کے مضمون کا عنوان میں نے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام بانی جماعت احمدیہ کے ایک اقتباس سے لیا ہے، جس میں آپ اپنی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے ہدایت فرما رہے ہیں کہ تم دنیا کی لعنتوں سے مت ڈرو کہ یہ دن کو رات نہیں کر سکتی، البتہ خدا کی لعنت سے ڈرنے کے لیے کہا کہ وہ جس پر پڑے اس کی دونوں جہانوں میں بیخکنی کر دیتی ہے۔ سواتی صاحب، آخر پہ آپ اور آپ کے قارئین کے لیے وضاحت کر دوں کہ از روئے لغوی مفہوم لعنت خدا سے دوری کا مفہوم اپنے اندر رکھتے ہیں، اور اہل خدا کو زیبا ہے کہ وہ دنیاوی بے اختیاری کی حالت میں کسی ظلم و ستم سے ستائے جائیں تو اپنی بے اختیاری اور بے بسی میں خدا تعالیٰ سے استمداد اور اس کے قہر کو اپنی کمزوری کی ڈھال بنا کر اپنے مخالفوں کے لیے مانگیں۔ آپ اور مفتیان و عالمان پاکستان خود صاحب اختیار ہیں، فتنے اور شر کے تمام ہتھ کنڈوں سے آپ لیس ہیں اور خدا شناسی اور خدا ترسی سے کوسوں دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ لعنت ڈالنے کے لیے کوالیفائی ہی نہیں کرتے، البتہ یہ جملہ بھی سن لیجئے، البتہ لعنت کا مصداق بننے والوں کی میرٹ لسٹ میں آپ جیسوں کا نام پہلے دوسرے کالم میں ہی مل جائے گا۔ مجھ کو پردے میں نظر آتا ہے ایک میرا معین، تیغ کو کھینچے ہوئے اس پر کہ جو کرتا ہے وار۔ از در ثمین۔